دعا مانگیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے حد پیار اور محبت کرتا ہے۔ خداوند، تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اے خداوند ہماری زندگی میں بے شمار خطائیں اور تقصیریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب اے خداوند ہم تیری طرف آتے ہیں، تجھے یاد کرتے یا تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، تو تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو وہ الہی ذات ہے جو کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ خداوند اپنی طرف آنے والوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اے باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ عظمت بخشی کہ خداوند ہم تیرے بیٹے کے اس فدیے اور کفارے کے وسیلے سے اس دنیا میں روحانی طور پر تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، اس بڑے مرتبے کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں خداوند تو نے ہمیں یہ حیثیت بخشی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس مقدس رشتے کا اظہار بھی ہو، تاکہ خداوند ہمارے رہن سہن، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں جیسا اظہار ہو سکے۔ ہماری ساری کبھی کمزوری کو خداوند تو دور کر۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تو نے آج تک اپنی اس چھوٹی سی کلیسیا کو اپنے اس بڑے غضب سے، اس بڑی وبا سے، اس بڑے قہر سے خداوند تو نے بچایا ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تو ہمیں یہ احساس دے کہ ہماری کسی خوبی یا لیاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تیرے رحم اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خداوند ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتے رہیں۔ خداوند خدا، تیرے حضور جھکتے رہیں، تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور تیرے غضب کا شکار نہ ہونے والے ہاتھوں میں خداوند ہم رہیں۔ خداوند خدا، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، اپنے خاندانوں کو، یہ جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں تو انہیں سنبھال، ہر طرح کے دکھ، روگ، تکلیف، کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھ، اور یہ شعور بخش کے خداوند بے شک ہمارا یہ زمانہ آخری زمانہ کہلاتا ہے، لیکن ہمارے پاس زندگی کے کتنی سانسیں باقی ہیں، تاکہ خداوند اپنی انہی سانسوں میں تیرے تقاضوں اور تیری امیدوں کو پورا کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تمہاری التجاؤں اور مناجاتوں کو سنتا ہے۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ خداوند خدا، جو بیمار، دکھی، لاچار ہیں، خداوند خدا انہیں تو اپنے ہاتھوں میں لے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور خاص طور پر خداوند ملک پاکستان میں صوبہ سندھ کے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں، جہاں خداوند یہ سیلاب، یہ بارشوں کا سلسلہ، بے شک سائنسی طور پر ہم جو کچھ کہتے ہیں، لیکن خداوند یہ تیری طرف سے ایک اور طرح کی وبا ہے، ایک اور طرح کی سزا ہے۔ اس لیے خداوند منت کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے خداوند جلد از جلد سارے علاقے کو خداوند امن، چین اور سکون میں بدل دے۔ بچوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند خدا، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بچے کل کو وہ کلیسیا بنے جو تیرے نام کو جلال دینے اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، اس لیے منت کرتے ہیں، زمانہ کا کتنا ترقی کر گیا ہے، یہ ینگ جنریشن کا کتنی بھی خداوند تو اسے بیگانہ ہو رہی ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنی
غائبانہ اس قدرت کے وسیلے سے خداوند ان خاندانوں، ان زندگیوں کے اندر شیطان کو شکست دے اور روز روز ان بچوں کو اپنے میں بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند کل کو آنے والی یہی تیری کلیسیا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 145، اس کا دوسرا حصہ، نہایت ہے رحیم خدا مہربان مہربان۔ خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، میکا نبی کی کتاب، اس کا چوتھا باب، میکا نبی کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت کے آخر تک۔ میکا نبی کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت کے آخر تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب تیروں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ
خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالے اور اپنے بھالوں کو ہنس میں بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الفاظ نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر ہم ابدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے اے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، یہ تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند، تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ابھی جس حوالے کو ہم نے پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر غور کریں، کیونکہ ان چند آیات کے اندر خدا نے ایک بہت بڑا راز چھپا کے رکھا ہے، جس کو اس نے واضح کیا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو خداوند نے اس چھوٹے سے پیسج کے اندر ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ پوری دنیا میں مذہبی پرچار عروج پر ہے۔ ہر ایک مذہب جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنے اپنے مذہب کا بے حد پرچار کر رہا ہے۔ اتنے مذاہب کے پرچار کرنے کے باوجود جب ہم پوری دنیا پر غور کرتے ہیں تو پوری کی پوری دنیا دارالحرب بنی ہوئی ہے، میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ امن اور سلامتی کا پرچار ہو رہا ہے، لیکن آئے دن کسی ایسی یا تو میزائل کا تعارف ہو رہا ہے، وہ اتنا سامان لے کر اتنی دور اپنے ہدف تک پہنچے گا، اور پھر بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنے ایریے میں اتنے لوگوں کا نقصان کرے گا۔ کبھی کبھار کچھ جنگی طیاروں کو بتایا جاتا ہے کہ جو ریڈار میں نہیں آئیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی تباہی اور بربادی کی بات ہو رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی ہتھیار بنا رہی ہے، میزائل بنا رہی ہیں، طیارے بنا رہے ہیں، جس سے جہاں ایک طرف چند لوگوں کے اندر برتری کا احساس ہو رہا ہے، میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو ان ہتھیاروں، میزائلوں یا طیاروں کی ایجاد کی وجہ سے خوف کا شکار ہے۔ اور ایک نا امیدی سی ہے، پتہ نہیں کب امن ہوگا۔
جب ہم میکا نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو میکا نبی تقریباً خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 800 سال پہلے آیا۔ اس وقت شمالی حکومت بھی ہے، جنوبی حکومت بھی ہے، لیکن حالات وہاں اس قسم کے تھے کہ وہاں بھی ایک جنگ تھی، اور جنگ وہ ہتھیاروں والی نہیں تھی، بلکہ وہ جنگ امیر اور غریب دو گروہوں کے درمیان تھی۔ امیر دن بدن مختلف قسم کی ایسی منصوبہ بندیوں سے، مختلف ایسے کاموں سے، ایسی اسکیموں کے وسیلے سے غریب کا خون چوستا رہتا تھا۔ اور میجارٹی چونکہ غریبوں کی ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ بڑے ہی نا امید، پریشان اور فکر مند ہوتے تھے کہ کیا زندگی میں کبھی کوئی ایسی گھڑی آئے گی کہ اس معاشرے میں ہمارے لیے بھی کوئی امن اور سلامتی کی بات پیدا ہوگی۔ اور یہ بات صرف ایک علاقے کی نہیں، بلکہ جو اس وقت بڑی طاقتیں تھیں وہ چھوٹی طاقتوں کو دبانا چاہتی تھی، مطیع کرنا چاہتی تھی، ان سے جزیہ لینا چاہتی تھی، اور اس وجہ سے غریبوں کو نہ صرف امیروں کے اقتصادی جنگ یا اقتصادی استحصال سے کچھ ایسا خوف تھا، بلکہ باہر کے ممالک سے جو زیر تسلط کسی اور کے آنا تھا اس کا بھی خوف نظر آتا تھا۔ کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی، انسانی سوچ کے مطابق انسانوں کے پاس کوئی ایسا حل نظر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے ایسی قسم پرسی کی حالت میں، ایسے خوف کی فضا میں، ایسی ان حالات میں جب یہ غریب لوگ سسکیاں اور آہیں بھر بھر کر روز بلک بلک کر جان دے رہے تھے، تو ایسی حالت میں میکا آیا، اور میکا نے آ کر تو ایک امید کا پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس طرح کی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو، یہ کام کرو، تو پوری کی پوری ملکی فضا یا آفاقی سطح پر مکمل طور پر امن ہو جائے گا، جس کی آج بھی بہت زیادہ ضرورت نظر آتی ہے۔ نمبر ایک اس میں بتانا چاہتا ہوں کرنا کیا ہے۔ نمبر ایک ہے، وہ کہتا ہے جو قومیں آئیں گی اور چاہتی ہیں کہ خداوند کے یعقوب کے خدا سے ہم پیغام لیں، پیغام یہ ہے کہ اپنی تلوار کو توڑ کر پھالے بناؤ اور بھالوں کو توڑ کر ہنسوے بناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کلچر میں پھالے کا کانسیپٹ نہ پتہ ہو، تلوار کا پتہ ہو، بھالے کا اور ہنسوے کا کانسیپٹ نہ پتہ ہو، لیکن میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ تلوار لوہا ہے، دھات ہے، بھالا بھی دھات ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ بالا اور تلوار یہ دونوں جان لینے والی، انسانوں کو زخمی کرنے والی یا انسانوں کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تم امن چاہتے ہو یا مجھ سے ہدایت لینا چاہتے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے پاس وسائل ہیں، یہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں تمہارے پاس کہ تمہارے پاس لوہا ہے، لیکن اس کو پازیٹیولی استعمال کرو۔ تلوار پہ جان بنانے کی بجائے کہ کسی کا یہ سر قلم کرے، کسی کی زندگی ختم کرے، کسی کو زخمی کرے، بھالا جو ہے وہ بھی ایک لمبی چھڑی کے آگے ایک چھرا سا لگا ہوتا تھا، اس کو بھالا کہتے ہیں، وہ بھی جانوروں کو، انسانوں کو لڑائی کے دوران زخمی کرنے یا مارنے کا وسیلہ ہوتا تھا۔ اب خدا کہتا ہے اگر تمہارے پاس یہ لوہا ہے تو اس کو پازیٹیولی استعمال کرو۔ پھالا جو لکڑی کی ہل چلائی جاتی تھی، اس کے آگے ایک پیس لگایا جاتا تھا، نیچے جو زمین میں جاتا تھا اسے پھالا کہتے ہیں، اور وہ زمین کو کلٹیویٹ کر کے کاشتکاری کے قابل زمین کو بناتا تھا۔ فصل اگانے کے سلسلے میں بڑا ضروری عمل تھا۔ پھر ہنسوا
جسے کھرپا میں کہتے ہیں، پنجابی میں اسے رمبا کہتے ہیں۔ اب خداوند کہتا ہے کہ وہ ہتھیار جو جان لینے والے ہیں ان کو اپنے اندر سے ختم کر کے اسی نعمت کو، اسی برکت کو، اسی لوہے کو تم پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کرو، یعنی جان لینے والے ہتھیار بنانے کی بجائے جان بچانے والی چیزوں کو بناؤ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم امن چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ مجھ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرو کہ یعقوب کا خدا ہمیں بتائے کہ کیسے امن ہوگا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنی اپنی تلواروں کو جو زخمی کرتی یا مارتی ہیں ان کو ختم کر کے، ان بھالوں کو جو زخمی یا مارتے ہیں ان کو توڑ کر پھالے، یعنی ہال کے پھالے بناؤ، یا ہنسویں کاشتکاری میں جب گوڈی کرنے کے لیے ہوتا ہے، زمین کو نرم کرنے کے لیے، اور رمبا یا کھرپا استعمال کی جاتا ہے، وہ چیزیں بناؤں۔ مراد یہ ہے کہ خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو پازیٹیو کاموں کے لیے استعمال کرو، مثبت کاموں کے لیے استعمال کرو، انہیں نیگیٹو کاموں کے لیے استعمال نہ کرو۔ یا پھر ان چیزوں کے ایک اور اینگل سے لیتے ہیں، خدا نے ہمیں بہت زیادہ قابلیت اور لیاقت بعض کا دی ہوتی ہے، یہ جہاز بنانے، ایٹم بم بنانے، ٹیکنالوجی کو اس قسم کا استعمال کریں، یہ ساری عقل کی بات ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ اس قابلیت کو، اس لیاقت کو، معاشرے کو تباہ کرنے، دوسروں کو مطیع کرنے کے لیے استعمال کریں، کیوں نہیں ہم ان کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور آج اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، بعض کا لوگوں کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، گھر ہوتا ہے، جائیدادیں ہوتی ہیں، صرف اپنی انا کے لیے کہ میں نے دوسروں کو نیچا دکھا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ ہم ہر منفی حربہ استعمال کرتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ شاید کبھی ہم اس کے لیے پازیٹیو سوچتے نہیں ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب پالوس نہیں بنا تھا، سول تھا، اپنے ہاتھوں سے سفنے سے سنسار کرنے والے لوگوں کے ساتھ تھا، پتھر لانے والا بھی تھا، اس کے کپڑوں کا رکھوالا بھی تھا، ان کو گھسیٹنے والا تھا، ان کو مارنے والا تھا، سارا کچھ کرنے والا تھا۔ جس دن وہ خداوند یسوع مسیح میں آ گیا اور سول کی بجائے پالوس بن گیا، آپ اندازہ کریں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ مناجی کے سلسلے میں مشنری سفر پر تھا۔ وہاں سے پتہ چلا، کیونکہ وہ کئی سال وہ باہر رہتا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ یروشلم میں ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ کال پڑ گئے ہیں، خشک سالی ہوئی ہے، کال پڑ گئے ہیں اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے چمڑا لیا، ٹینٹ بنائے اور پیسے دے کر تو یروشلم میں ایک شاگرد کو بھیجا، جا کر ان کو کہے کہ آٹا یا روٹی لے کر تو کھائیں۔ یعنی وہ ہاتھ جو دوسروں کو مارنے والے تھے، جب وہی ہاتھ زندگی دینے والے بن گئے، اس کی لیاقت، اس کی قابلیت، اس کا ہنر، اس کے پاس جو اسکل تھی اس کو اس نے پازیٹیولی استعمال کیا، لوگوں کو زندگی دینے والا بنا، تب اس نے اقرار کیا تھا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات پوری دنیا میں عمل لانے کے لیے، یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کیا کریں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں امن ہو، تو سب سے پہلے بات یہ ہے ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں، قابلیت ہے، لیاقت ہے، جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، we should use all those things positively۔ ان تمام چیزوں کو ہم مثبت پہلو پر استعمال کریں، ہم ان کو منفی کھاتے میں استعمال نہ کریں۔ دوسری اور بات جو ہے، چوتھی آیت کے تیسرے حصے کے تیسری آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے اور وہ جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ پوری دنیا کو دیکھ کے تو دنیا کو ہم دو
گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اچھے لوگ، ایک برے لوگ۔ اچھے لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی جسمانی اعضاء اسی طرح کے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کے پاس بھی جسمانی اعضاء اسی طریقے سے ہیں۔ ہر اچھا یا برا انسان جو ہے اپنے ماں باپ سے جو وراثت میں لے کر آیا ہے وہ جسمانی اعضاء ہے۔ پھر وہ اچھا اور برا کیوں بنا؟ وہ اچھا اور برا اس لیے بنا کہ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی، تربیت پائی، وہ جوان ہوا، اس ماحول نے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ وہ اچھا اس لیے ہوا کہ وہ اچھے ماحول میں تھا، وہ برا اس لیے ہوا کہ وہ برے ماحول میں تھا۔ اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹر۔ کسی کی پرسنالٹی کو نیگیٹو بن گیا ہے یا پازیٹیو بن گیا ہے، اس میں انوائرمنٹل فیکٹر جو ہیں وہ بڑے اثر انداز ہیں۔ اب جنگ کرنا کیا ہے؟ قومیں، ملک اپنے لوگوں کو جنگ کرنا سکھاتی تھیں۔ جس وقت کی بات ہے باقاعدہ فن حرب سکھایا جاتا تھا کہ کیسے جنگ لڑنی ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کیسے کچھ کرنا ہے۔ صرف اس کے پیچھے جو موٹو تھا، ہم نے فلاں کو اپنا متی بنانا ہے، متی بنا کے اس سے ہم نے جزیہ لینا ہے، متی بنا کر ہم نے اس کو اپنی بات منوانی ہے۔ بات منوانے کے لیے، جزیہ لینے کے لیے یا اسے اپنا متی بنانے کے لیے یہ سارا کچھ سیکھا جاتا تھا۔ خداوند کا کلام مجھے آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ خداوند کا کلام مجھے آپ کو سکھاتا ہے کہ اگر ہم امن اور سلامتی چاہتے ہیں تو جو اپنے لوگوں کو ورثے میں ماحول ہم دے رہے ہیں، جو وراثت میں ہم اپنے بچوں کو لڑنا سکھا رہے ہیں، ان کے اندر ہم خودداری کی بات کہہ کے انا پیدا کر رہے ہیں، جھگڑا رگڑا کرنے کی بات جو پیدا کریں، اگر وہی ہم اس کی بجائے بھائی چارے کی بات پیدا کریں، ان کو آگے سے جنگ کرنا نہ سکھائیں، امن ہو جائے گا، وہ جنگ کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اور بہت سارے ایسے گھروں میں دیکھا ہے جن گھروں میں گالی تک بچے نہیں نکالتے، کتنا غصے ہو جائیں وہ گالی تک نہیں نکالتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ماں باپ انہیں سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ اور کئی ایک ایسے ہمارے پنجابی ایسے خاندان ہیں، پاکستانی یا پنجابی ایسے خاندان ہیں کہ بچے آپس میں جھگڑے ہیں، تھوڑا سا جھگڑے ہیں، ماں نے باپ نے اس کے ساتھ مل کر اس کی فیور کرنا شروع کر دی، اور وہ جنگ جو ہے وہ بڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کا آہستہ آہستہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں بات کا جانتے، لیکن وہ اس بچے نے جو چیز ہم سے سیکھی ہے، ہم نے اس طریقے سے لڑنا ہے، اس طریقے سے ہم نے وار کرنا ہے، اس طریقے سے یہ کرنا ہے، اس طریقے سے یہ بات کرنا ہے، بلکہ مائیں بات کا تیری روٹی کتے لے جلدے دے، تو نے اس کو کیوں نہیں پکڑا، تو مار کھا کے ادھر آ گیا ہے۔ اور کئی باپ ہیں جو بڑے فخر سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں مار کھا کے گھر نہیں آنا، جس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن میرے سو یہی اگر آہستہ آہستہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیں گے۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی بڑی خوبصورت بات جو ہے اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اس لیے خداوند کا پاک کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ امن اور سلامتی پیدا کرنے کے لیے آج ہم جو کچھ بھی ہیں، لیکن اگلے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جو ورثہ ہم دے رہے ہیں اس کا خیال کریں، اس ورثے کی اصلاح کریں کہ میں کون سی باتیں، کون سی چیزیں، کون سی سوچیں جو ہیں یا کون سا رویہ جو ہے وہ میں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ اور جب ہم اپنی ان ساری چیزوں کو سوچیں گے، دیکھیں گے، ہمارا رویہ اس قسم کا ہو جائے گا، سچ مچ ایک امن، چین، صلح اور سلامتی کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ آخر میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو چوتھے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے،
ہر کوئی اپنے اپنے معبود کو مانے گا. ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے معبود کو مانے گا. اب کوئی انجیر کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی زیتون کے نیچے بیٹھا ہے، لیکن کوئی انہیں ڈرائے گا نہیں. کوئی تاک کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی انجیر کے نیچے بیٹھا ہے، لیکن کوئی انہیں ڈرائے گا نہیں. مقصد کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر احساس برتری ہے، اور اسی احساس برتری کو ہم مختلف انداز سے ایکسرسائز کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی مذہب جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہوگا کہ دوسرے پر کوئی ایسا آئین لگا کے، کوئی ایسا فتویٰ لگا کر تو اپنے مذہب کو یا اپنے خدا کو جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کو بڑا بنائیں. خدا کا کلام ایکچولی سکھانا کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر ایک بڑا انوکھا رویہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم خدا کے معیار کے مطابق تو اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے، یا خدا کے معیار میں تو ہم اپنے آپ کو اس کے تقاضوں کو، امیدوں کو، یا اس کا جو معیار ہے اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں کئی مذہب کی باتیں میں نے دوسرے کو زیر کرنا ہے، میں نے وہ میدان لازمی جیتنا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، آئین قانون بنواتے ہیں، سزائیں دلواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ تو دوسرے کے تو تنکے کو دیکھتے ہے، اپنی آنکھ کے اندر کے شیطان کو نہیں دیکھتا. میرے اندر کتنی کمزوری ہے. میں اگر بڑا بنانا چاہتا ہوں تو معاشرے کے اندر اس اصول کو نگیٹ کروں، ختم کروں، میں نکالوں اس قانون کو. میں نے بڑا بننا ہے تو اپنے مذہب کے لحاظ سے جو میرا مذہب مجھے کہتا ہے اس کے لحاظ سے میں اپنے آپ کو خدا کے معیار کے مطابق پورا کروں. میرا مذہب تو مجھے کہتا ہے کہ اگر تیری ایک گال پہ کوئی تماچا مارتا ہے، دوسرا اس کی طرف پھیر دے، تو میں دوسرا اس کی طرف پھیرنے کے بجائے میں جلدی سے دوسرے پر اٹیک کر دیتا ہوں. یہ خدا کا کلام مجھے نہیں سکھاتا، کیونکہ میرا خدا تو مجھے سکھاتا ہے تیرے اگر ایک گال پر اس نے تماچا مارا ہے، دوسرا بھی پھیر دے. انتقام لینا میرا کام ہے، تیرا کام نہیں. میں انتقام لے لوں گا، لیکن میرے اندر جو سوچ ہے، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اب میں نے انتقام لینے نے خدا پر میں چھوڑ دیا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب میں کہوں کہ کوئی تاک کے نیچے بیٹھا ہے تو بیٹھے رہے، کوئی انجیر کے نیچے بیٹھے رہے، کوئی اس معبود کو ماننے دے، کوئی اس معبود کو مانتا ہے. میں اپنا خیال کروں کہ میں تو اپنے خداوند کی پرستش اس کے معیار کے مطابق کروں گا. آئے دن کبھی ہم کسی مذہب کو، کبھی کسی مذہب کو کبھی اس پر تنقید کرتے ہیں، پھر مذہب کے اندر فرقوں پہ تنقید کرتے ہیں. میں جو کچھ مانتا ہوں وہ اچھا ہے. خداوند اس سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا. اس وجہ سے میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام مجھے اور آپ کو ایک بات سکھاتا ہے. ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس امن کی شمع کو روشن کر کے بتانا ہے کہ کیا کریں تاکہ پورے دنیا میں امن اور سلامتی پیدا ہو. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق دیکھوں کہ میں خداوند میں کتنا پورا کر رہا ہوں. دوسروں کو مت خیال کریں، دوسروں کا مت جانیں کہ وہ کیا کرتا ہے، بلکہ شاید ان کے غلط کام جو نظر آتے ہیں ان کو بتانے، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ یہ کام میرے اندر تو نہیں ہے. میں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنی سوچ سمجھ کو، اٹھنے بیٹھنے کو میں خدا کے معیار کے مطابق کروں. دوسری بات یہ ہے، میں ان وسائل کو
جو خداوند نے مجھے دیے ہیں میں خدا کے لوگوں کے لیے بہتر استعمال کروں۔ اور تیسری بات یہ ہے، میں اپنے گھر میں جو ورثہ منتقل کر رہا ہوں، رویوں کا، سوچوں کا، اس رویے کی میں اصلاح کروں، تاکہ اگر میری پشت میں، میری نسل میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ تو ہو گئی، لیکن اگلی آنے والی نسل جو ہے وہ خداوند کے جلال کا سبب ہے۔ اور میری ایسی سوچ، جب ہم ایسا کریں گے، ہم وہ لوگ ایکچولی ہیں جنہوں نے خدا کی بادشاہی میں داخل تو ہونا ہے، غور نہ کریں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، لیکن اس زمین پر خدا کی بادشاہی کا اپنے سلوک، اپنی سوچ اور اپنے وسائل کو مثبت استعمال کر کے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا ایک تعارف پیش کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی جانچنا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی اس خوبصورت ماحول کو متعارف کروانے کے لیے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، سچ مچ ہماری عقل، سمجھ، ہمارے وسائل مارنے والے، دوسروں کو مارنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو زندگی دینے والے بنیں گے۔ ہمارے آنے والے بچے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں، بلکہ امن اور سلامتی سے، صلح اور سلامتی، بھائی چارے سے رہنے والے بنیں گے۔ اور کبھی بھی ہم دوسروں کو غلط نہیں کہیں گے۔ جب ہم دوسروں کو غلط نہیں کہیں گے، ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امن، چین، صلح اور سلامتی سے ایک جگہ پر بیٹھیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس امن اور سلامتی کے پیغمبر بننے کے لیے، اس امن اور سلامتی کو اپنی زندگیوں سے دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے آؤ اپنے آپ کو جانچیں، اور جو رویے میکا کی کتاب میں خداوند کا تقاضا ہے ان کو اپنی زندگی سے پورا کریں، تاکہ ہم سچ مچ امن، صلح اور سلامتی کے پیغمبر بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تمہاری ساری کمیوں اور کمزوریوں کے باوجود چاہتا ہے کہ ہم جو تیرے خون کے خریدے لوگ ہیں، ہماری زندگیوں، ہماری روشوں میں جو لغزش پائی جاتی ہے اس کو دور کریں، اور اے خداوند تو اپنے بندوں کے وسیلے سے اپنے اس عالمگیر پیغام کو خداوند اپنے بچوں کے سامنے رکھتا ہے۔ منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ خداوند اپنے آپ کو جانچے پرکھے، ہم کسی کو غلط کہنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو جانچیں، میرے اندر کون کون سی ظاہری یا پوشیدہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہمدان ہے وہ ہماری پوشیدہ اور ظاہری دونوں غلطیوں کو، گناہوں کو، تقصیروں کو جانتا ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آئندہ آنے والی نسل میں امن، سلامتی، بھائی چارے کی فضا پیدا کریں، ایسا ماحول دیں تاکہ وہ جنگ کرنا ہی نہ سیکھیں۔ اور خداوند ہمیں یہ توفیق دے، ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی ترقی کے لیے، ان کو زندگی دینے کے لیے استعمال کریں، ان کی زندگیاں ختم کرنے والے نہ بنیں۔ ہماری سوچوں، خیالوں اور ہمارے رویوں کو خداوند تو تبدیل کر، تاکہ ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہمارے رویے، ہمارا کردار امن، صلح اور سلامتی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری مدد کا ہے، اپنے پاک روح کا مسا دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت
اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتے رہیں، آمین۔